بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو ساری انسانیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ ہدایت اسی وقت بنے گا جب کہ انسان اس پر یقین کرے، اس کو پڑھے، اس کو جانے اور اس پر عمل کرے۔ لیکن عام طور سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اصل جو قرآن شریف کا حق ہے وہ اس کا پڑھنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں پر تو اس کو ایک شکل دی جاتی ہے جس کو ہم قرآن خوانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور قرآن خوانی کسی کتاب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن خوانی کہتے کسے ہیں۔ اگر کسی نے نیا مکان لیا ہے، نئی دکان لی ہے، تو جس وقت اس کی اوپننگ ہوتی ہے، اوپننگ سرمنی ہوتی ہے، سوشل فنکشن ہوتا ہے، تو مسلمانوں میں عام طور پہ یہ رواج ہے کہ جس دن اس کو اوپن کریں گے اس دن جو ہے مدرسے کے بچوں کو بلائیں گے، چند لوگ اکٹھے ہوئیں گے اور اس کو جو ہے قرآن شریف وہاں پر پڑھیں گے، دعا ہوگی، اس کے بعد چھٹی۔ پھر زندگی بھر نہ اس دکان میں قرآن شریف پڑھا جائے گا، نہ اس مکان میں پڑھا جائے گا۔ پھر چاہے نماز بھی انسان چھوڑتا رہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے قرآن شریف شروع میں پڑھوایا اس کی برکت سے انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ جس دکان میں پڑھوایا ہے پھر کبھی دوبارہ توفیق نہیں ہوتی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے شروع میں قرآن شریف پڑھوایا ہے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیشہ رہیں گی۔ پھر جھوٹ بھی چل رہا ہے، دھوکہ بھی چل رہا ہے، فریب بھی چل رہا ہے، فراڈ بھی، سب کچھ ہو رہا ہے، کم تولا بھی جا رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن شریف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اوپننگ سرمنی کے طور پہ اس کو پڑھیں، بس نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح قرآن خوانی کا جو طریقہ ہے مروجہ، کہ دکان کی اوپننگ میں، مکان کی اوپننگ میں اس طرح کوئی فنکشن ہوتا ہے، وہاں برکت کے لیے ہم قرآن شریف پڑھواتے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت قرآن کریم میں نہیں ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے، اجماع امت سے ثابت نہیں ہے، قیاس سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تابعین کے دور میں نہیں تھا، تابعین کے دور میں، کسی کے دور میں نہیں تھا۔ یہ تو ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے یہاں پر یہ رواج ہے، ورنہ آج بھی ہم عرب میں جا کر دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی نے دکان کھولو اپنا اللہ کا نام لے کر اور نماز کی پابندی کرو، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر خاص طور سے رواج ہے یہ کہ ہم کوئی نیا مکان لیں گے، نئی دکان لیں گے، اس پر ہم جو ہے قرآن شریف کو اوپننگ سرمنی کے طور پہ جو ہے پڑھیں گے، اس کے بعد ساری زندگی اس پہ عمل نہیں ہوگا، کھول کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو سراسر غلط ہے یہ۔ قرآن اس مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم نے بس دکان کی یا مکان کے اوپننگ میں پڑھا اور چھوڑ دیا۔ اصل ہے کہ ہم اوپننگ کے موقع پر نہ پڑھیں، روزانہ پڑھیں، سورہ یاسین روزانہ پڑھیں، ایک سپارہ روزانہ پڑھیں، یہ زیادہ برکت کا ذریعہ ہے۔ تو ہم یاد رکھیں کہ جس طرح ہمارے یہاں پر رواج ہے قرآن شریف کا، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ اور، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جس دن میت کا انتقال ہوا ہے اس سے اگلے دن خاص طور سے اس پر عمل ہوتا ہے کہ مدرسے کے بچوں کو بلائیں گے اور قرآن شریف پڑھیں گے، دعا ہوگی، یعنی اس کو ضروری سمجھیں گے، اور اس طرح جو نہیں کرے گا اس کو عیب کی بات سمجھیں گے۔ حالانکہ یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ میت کے مرنے کے، کسی انسان کے مرنے کے اگلے دن قرآن شریف پڑھا جائے اجتماعی طور پر، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ کسی صحابی کا انتقال ہوا ہو، اللہ کے میں نے جمع کیا ہو، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ یا کسی تابعین کا انتقال ہوا ہو اور جو تابعین وہاں لوگ موجود ہیں انہوں نے جو ہے اس طرح کیا ہو، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ قرآن شریف برکت کا ذریعہ ہے، ایصال ثواب کا، لیکن جو ہمارے یہاں طریقہ رائج ہے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اصل طریقہ تو ہے کہ کسی کا انتقال ہوا، کسی کے گھر میں ہوا، اس گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کریں، اس کی طرف سے عمرہ کریں، اللہ نے اگر استطاعت دی ہے حج کریں، اس کی طرف سے صدقہ دیں، اور اگر قرآن کریم ہی پڑھنا ہے اس کی طرف سے تو روزانہ تلاوت کریں۔ یہ طریقہ نہیں کہ ایک دن پڑھا قرآن شریف، اگلے دن میت کے اور ساری زندگی پھر بھول گئے، نہیں۔ اصل طریقہ ہے کہ ہم ان کو روزانہ 1 پارہ 2 پارے ہم روزانہ پڑھ کے ایصال ثواب کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہم ذہن میں رکھیں کہ جو مروجہ طریقہ ہمارے یہاں پر ہے، دکان مکان کے اوپننگ کے موقع پر، اور ہمارے یہاں مدرسے سے بچے بھیجتے بھی ہیں، ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کا عمل حجت نہیں ہے۔ حجت جو ہمارے لیے ہے وہ 4 چیزیں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ اب کوئی کتنے ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وہ اگر بچوں کو بھیج بھی رہا ہے پڑھنے کے لیے تو اس کا عمل حجت نہیں ہے۔ حجت جو اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ کسی کا عمل، اگر کوئی یہ کہ فلاں صاحب تو مدرسے سے بچوں کو بھیجتے ہیں، تو یاد رکھیں کسی کا عمل حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو حجت ہے کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع امت اور قیاس ہے۔ اور ان
ان چار جو شریعہ ہیں نصوص ہیں، چار جو چیزیں ہیں جن سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ اس طرح قرآن خوانی کی جائے کہ دکان مکان کو جب اوپننگ کی جائے اس کی نیا لیا جائے یا دکان لی جائے اس طرح وہاں پر جو اس طرح قرآن شریف پڑھا جائے، تو یہ بالکل طریقہ درست نہیں۔ بعض علماء نے اس کو بدعت کہا ہے، بعض علماء نے اس کو بدعت کہا ہے، اس لیے ہم ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط السلام۔